السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، آج ہم اس ناول کی شاید لاسٹ ایپیسوڈ یہ ریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورنہ تجھ جیسی لڑکی کو اب پوچھتا بھی کون ہے؟ اس کے ساتھ کیا کر کے آئی ہے تو؟ اور اب معصوم بن کے باپ کو اجازت دے رہی ہے کہ میری شادی کروا دو، تائی غصے سے کہتی منہ بنا رہی تھی۔ تائی امی، مجھے نہیں پتا آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ کی ان فضول باتوں کا کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میرے پاپا کو مجھ پر یقین ہے اور کسی اور کے اعتبار کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر بابا نے میرا رشتہ کر دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ آپ کی نظروں میں میری پہلے کون سا کوئی اوقات تھی جو اب ہوگی، لیکن مری بھی میں نہیں جا رہی آپ کے لیے۔ وہ آئینہ دکھاتے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی، یعنی کہ صاف الفاظ میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ ہاں، یہی سکھا کے گئی ہے تیری ماں تجھے، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں سکھایا، منحوس کہیں گی۔ مجھے کہتی ہے کوئی اوقات نہیں، تجھے اس گھر سے دفع کر کے ساری زندگی منہ نہیں لگاؤں گی میں۔ ہاں، میں تو مری جا رہی ہوں آپ کے منہ لگنے کے لیے، واش روم کے اندر سے آواز آئی تھی، جس نے تائی امی کو مزید غصہ چڑھا دیا۔ لیکن اس وقت اپنے مزید بےعزتی کروانے سے وہ کمرے سے باہر نکلنا بہتر سمجھتی تھی۔ اتنی جلدی شادی کیسے کروا سکتے ہیں ہم لوگ؟ بابا پریشان تھے۔ ارے جلدی والی کون سی بات ہے، 22 سال کی تو وہ ہو گئی ہے، ابھی اتنا اچھا رشتہ آیا ہے تو ہم کیا نخرے کرتے رہیں؟ ابھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ 10-15 دن گھر سے غائب رہی ہے۔ تائی کی سوئی وہاں پر لٹکی ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہی، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں ہوں، بابا نے سمجھانا چاہا۔ شادی بیاہ کے معاملات جلدی ہی طے کیے جاتے ہیں انور، میں تو کہتی ہوں کہ کل کے بجائے آج کرو نکاح، بچی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور وہ کون سا آج ہی بارات لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی تو صرف اور صرف نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ نکاح کے بعد بچی کے دن ڈالیں گے، مہندی کروائیں گے، مایوں ہوگی، پھر جا کر کہیں شادی اور رخصتی کی باری آئے گی۔ اتنا اچھا رشتہ ہے، اس طرح سے نخرے کر کے تم ناشکری کر رہے ہو۔ اگر یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، تائی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں ایک دفعہ لڑکے کو ٹھیک سے جاننا چاہتا ہوں، لڑکا پہلے ہی شادی شدہ ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ بابا انتہائی پریشان تھے۔ دیکھو انور میاں، پوری بلادری میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ تمہاری بیٹی 10-15 دن گھر سے غائب رہی ہے، نہ جانے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور لڑکا شادی شدہ تھا، اب نہیں ہے، اور گھر میں اور خاندان دیکھو، اتنے بڑے خاندان سے رشتہ آیا ہے اور تم یہ سب کچھ سوچنے میں بیٹھ گئے ہو۔ اگر اس رشتے سے انکار کیا نا تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے لیے اور کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ بھابھی، آپ بار بار ان دونوں کا ذکر کرتی ہیں، مجھے میری بیٹی پر پورا یقین ہے، اس نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، اسے اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر دوں میں، بابا نے اس بار غصے سے کہا۔ انور میاں، تمہیں یقین ہے اپنی بیٹی پر؟ دنیا والوں کو نہیں، خاندان والوں کے سامنے جس طرح سے چہک چہک کر یہ اچھلتی کودتی ہے، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ خاندان میں تو کسی کے ساتھ مزاج نہیں ملتی اس لڑکی کے، ساری زندگی ایسے بیٹھی رہے گی۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تمہیں تو شکر منانا چاہیے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اتنا بہترین رشتہ آیا ہے، اور تمہیں یہاں پریشانیاں کھائے جا رہی ہیں۔ بیمار عورت ہے، نہ جانے کتنے دن جیے گی، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اکلوتا لڑکا ہے، گھر بار ساری جائیداد اس کے نام ہے، اتنا بڑا عزت دار خاندان ہے، اور تم یوں ناشکری کر رہے ہو۔ اگر آکانشا کی طرح میری بیٹے کا یہاں رشتہ ہوتا تو میں دے دیتی، تائی نے اپنی تمنا اس کے سامنے بیان کی۔ بابا، آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ کمرے کے اندر کب سے وہ ان لوگوں کی آوازیں سن رہی تھی، تائی تو جان بوجھ کر اتنی اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی کہ کمرے تک آواز جائے۔ بابا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تائی ٹھیک ہی کہتی ہیں، مجھے اس طرح سے پیرس سے پاکستان آ کر غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بابا، لیکن اس غلطی کی سزا میں آپ کو نہیں بھگتنے دوں گی۔ وہ لوگ نکاح کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لیجئے۔ ویسے بھی میں جلد سے جلد کسی رشتے میں بند کر نامحرم کے بارے میں سوچنا چھوڑنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے میری مدد کریں۔ کچھ ہی دن میں اس کا روشن ہر وقت چمکتا چہرہ مرجھایا گیا تھا۔ بابا تو اپنی اس معصوم بچی کو دیکھ کر پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ سن لیا انور میاں، اب بیٹی کی اجازت مل گئی، اب دیر نہ کرو
ایسے رشتے قسمت سے آتے ہیں، تائی نے بولنا ضروری سمجھا۔ ایک ہفتے میں اس کا نکاح تھا۔ نیلم، سندس، عذرا تینوں ہی پاکستان آ چکی تھی۔ مریم کو اس نے خود فون کر کے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ نیلم نے اعتراض کیا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ حنان کو بلانے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ وہ خود کسی اور کے ساتھ رشتے میں بن جائے؟ لیکن آکانشا نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی یادوں میں بند کر نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں ہے جو محبت میں ناکامی کے بعد اپنی زندگی برباد کر دے یا ایک کونے میں بیٹھ کر ساری زندگی روتی رہے۔ وہ روئے گی نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی، حنان کو بلا کر۔ مریم اور آنٹی دونوں نے ہی اس سے شادی پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان دونوں کی ناراضگی حنان سے اب بھی برقرار تھی۔ آکانشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حنان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے بھلا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔ وہ جانتی تھی حنان کو بلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بابا کو بھی اب مزید اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بلو ساڑی میں ایک معزز خاتون نے دولہا کی طرف سے رسم ادا کی تھی۔ دولہے کی طرف سے زیادہ لوگ مہندی کی رسم میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی دولہے کے دوستوں نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ دولہا خود نہیں آیا تھا، اسے دیکھنے کی خواہش بھی نہ تھی، لیکن دل ہے کہ جو دوست یہاں آئے ہیں انہوں نے کافی ہلہ گلا مچا رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دلہن سے بھی ملیں گے، لیکن وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کسی سے بھی ملنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب لوگوں سے اپنی حالت چھپانا چاہتی تھی، کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے اندر کی دنیا میں کیا اور طوفان مچا ہوا ہے۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں جو تحریریں تھیں وہ نیلم سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسے بھی اپنے کمرے میں آئے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا جب نیلم اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ وہ عورت اس سے بھی کافی اچھے طریقے سے ملی تھی، اور سندر سے بھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب آکانشا کے ساتھ اب وہ صرف اور صرف حنان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو دن رات نمازوں میں دعائیں مانگتی تھی کہ آکانشا اور اس کا بھائی ایک ہو جائیں، لیکن افسوس شاید حنان اور آکانشا کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا، تبھی تو اس کی کوئی دعا رنگ نہ لائی۔ وہ ایک نہیں ہو سکے۔ صبح اس کا نکاح تھا کسی اور شخص کے ساتھ۔ یقیناً وہ بہت خوش قسمت تھا جس کے ساتھ اس کی پیاری سی کزن کی شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن کاش وہ حنان ہوتا۔ اس کے دل میں ایک دبی دبی سی آرزو تھی جو پوری نہ ہوئی تھی۔ آکانشا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، خود پر جبر مت کرو، یہ زبردستی کے رشتے جوڑ کر تم خود کو اذیت میں ڈال رہی ہو۔ میری مانو، اس رشتے سے انکار کر دو اور میرے ساتھ پیرس واپس چلو، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو، فی الحال شادی جیسے جھنجھٹ میں مت پڑو، وقت ہے ابھی، سنبھل جاؤ۔ خود انکل سے میں بات کرتی ہوں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اچھے دوست کا فرض نبھانے لگی۔ نہیں نیلم نہیں، اب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری وجہ سے پہلے ہی بابا کی بہت بدنامی ہوئی ہے، اب اور نہیں۔ اس شادی کے لیے خود اپنے دل کی رضامندی سے میں تیار ہوئی ہوں، اب میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ میں نے پہلی بار اپنے بابا کی نظروں میں اپنے لیے فخر دیکھا ہے، میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ سے سمجھا رہی تھی۔ نیلم اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جھلی سی دوست جسے مستی مذاق کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، آج اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف اپنے بابا کے لیے اس رشتے کے لیے حامی بھر رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب و ویرانی کا سما تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بنجر ہو گیا۔ وہ مہندی کی دلہن بن انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے حسن سے بے خبر اندر آ کر بیٹھ کر دل چاہا دھاڑے مار کر روئے، لیکن وہ نہیں رو سکتی تھی۔ وہ کیوں روتی؟ اپنی مرضی سے یہ رشتہ کروایا تھا، اپنے بابا کی بات مانی تھی، زندگی میں پہلی بار اپنی ذات سے انہیں کوئی خوشی دی تھی۔ نیلم نے کہا تھا اس نکاح سے انکار کر دو، اب بھی وقت ہے، لیکن وہ کیوں انکار کر دے؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے خوشی محسوس کی تھی، فخر محسوس کیا تھا۔ ہاں، وہ بہک گئی تھی کچھ لمحوں کے لیے، وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی، لیکن وہ شخص اسے اس کی اوقات بتا گیا۔ اس کی نظروں میں اس کا مقام اتنا حقیر تھا کہ وہ خود سے نظر ملنے کے قابل نہ رہی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کی محبت کو دو کوڑی کا کر گیا، کتنی آسانی سے وہ اس کے معصوم جذبات کی توہین کر گیا۔ وہ اسے اسی کی نظروں میں بے مول کر گیا۔ وہ اپنی ذات سے بے انتہا محبت کرنے والی لڑکی آج بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اہم جانتی تھی اور آج اپنی ہی نظروں میں بری طرح سے گر گئی۔
کاش اسے وقت پر عقل آ جاتی تو اپنے جذبے اس شخص کے سامنے یوں بیان کر کے اپنی بےزتی نہیں کرواتی۔ کوئی اہمیت نہ تھی اس کے پیار کی، اس کی نظروں میں وہ خود کو رسوا کر گئی تھی، لیکن اب ان آنسوں کا کیا فائدہ؟ کون سا یہ آنسو بہانے سے وہ اسے حاصل کر پائے گی؟ کون سا وہ اس کا ہو جائے گا؟ وہ نہیں روئے گی اس سے بے قدرے شخص کے لیے، وہ اپنے آنسو ضائع نہیں کرے گی۔ اس نے ٹھان لی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنی آنکھیں صاف کی تو کمرے پر دروازے پر بابا کو کھڑا دیکھا۔ اس نے اپنے اندر کا درد چھپاتے ہوئے مسکرا کر انہیں اندر بلایا۔ بیٹا، جس سے تمہارا کل نکاح ہو، ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا داماد کے روپ میں۔ بیٹے جیسا مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ تم ایک بار اس سے مل لو، اچھا ہے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ جان جاؤ گے تو۔ بابا نے آ کر کہا، نہیں بابا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، آپ نے رشتہ کر دیا ہے نا، شادی ہو رہی ہے تو اب کیا ملنا ملانا، بس ٹھیک ہے، کل شادی ہے، ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو میرے سر میں بہت درد ہے، اس وقت تو میں ویسے بھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اور اب میں اس سے ملاقات نکاح کے بعد ہی کروں گی، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ بیٹا، صرف ایک بار اس سے مل لو، وہ صرف نکاح سے پہلے ایک بار ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور مجھے اس میں کچھ غلط نہیں لگتا، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، بات صحیح ہے یا غلط کی نہیں، اب تو شادی ہو رہی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، تو یہ ملنا ملانا نہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، اور میں اس طرح کی کسی بھی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ اس سے ملنے سے صاف انکاری تھی۔ وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ان کی دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اسے بہت اچھا جانا تھا، اسی لیے انہیں شادی سے پہلے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لڑکا بس ایک بار آکانچھا سے مل کر اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انکار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا موبائل بجا، اسی لڑکے کا فون تھا اور وہ باہر آنے کو بول رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار آکانچھا کو دیکھا اور اسے ایک بار پھر سے چلنے کے لیے کہا، لیکن اس کا جواب انکار تھا۔ بابا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بار بار آنسو سے آنکھیں بھیگ جاتی۔ بابا سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ کیا کرتی، اس وقت اس کے دماغ میں صرف حنان کا دکھ بسیرا کیے ہوئے تھا۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، شاید یہ آنسو حنان کی یاد میں بہنے والے آخری آنسو تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بے تحاشا رونا چاہتی تھی، اتنے کہ اس کے بعد ہانی کے نام کے سارے آنسو ایک ہی بار میں بہہ جائیں۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل صبح اس کا نکاح تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ہونے جا رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ آخری بار حنان کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی تاکہ وہ آئندہ اسے کبھی یاد نہ آئے۔ یک طرفہ محبت کتنا عذاب دیتی ہے نا، اس کے لیے یہ محبت بھی عذاب بن گئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے، بنا کسی غرض کے اس شخص کو چاہا تھا جسے کوئی عزیز نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی اہم ترین ہستی اس کی بیوی تھی جو اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے بعد حنان خود ہی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے لیے کوئی بھی اہم نہیں تھا، یہاں تک کہ حنان کی اپنی ذات بھی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھلا کیوں اسے اپنے ساتھ کی بھیک مانگتی، وہ کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کرتی جس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ کیسے اس کو اس کی ذات کے ہول سے نکال کر باہر لاتی، وہ کیسے اس سے اس کی عاشقی کی یادوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کا کہتی۔ وہ اسے ایک نئی زندگی کی ہر کوشش کر کے ہار گئی تھی کیونکہ وہ اس کے نام نہیں تھا۔ کیوں اللہ، اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تھا تو اسے میرے دل میں کیوں بسایا؟ اللہ، جسے ہم چاہتے ہیں وہ تو ہمارا ہوتا ہے نا، آپ تو ہمارے دل میں اسی کی محبت پیدا کرتے ہیں جسے آپ نے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے، تو پھر اگر حنان میری ذات کا حصہ نہیں تھا تو اسے کیوں میرے دل میں بسایا، کیوں مجھے اس سے محبت ہوئی؟ یا اللہ، میرے دماغ سے، دل سے اس کا نقشہ مٹا دیں، ختم کر دیں، اسے میری زندگی سے نکال دیں، اسے میری روح سے، مجھے نہیں لینا اس کا ساتھ، مجھے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ وہ سجدے میں جھکی مسلسل رو رہی تھی۔ ایک نامحرم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس نے اپنے محرم کے لیے رکھے سچے پاکیزہ جذبات کی توہین کی تھی۔ وہ اس شخص کی بھی گنہگار تھی جو کل اس کا محرم ہونے جا رہا تھا۔ بہت خاموشی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھی اپنے جمع حقوق کسی کے نام کر رہی تھی۔ بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ تھا۔
آج اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی حنان کے لیے نہیں روئے گی، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گی، اگر سوچے گی تو صرف اور صرف اس شخص کے بارے میں جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ وہ بے دہانی میں نکاح اس میں اپنے شوہر کا نام تک نہ سنا آئی تھی۔ ٹینشن سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حنان کے بارے میں جتنا سوچنے سے روک رہی تھی اتنا ہی وہ اس پر حاوی ہوئے جا رہا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو اس کی یادوں سے دور کرے گی، اس نے خود سے فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی رخصتی ہو جانی تھی، پھر ایک نیا سفر شروع ہونا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا کر اس نئے سفر میں اپنے شریک سفر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ حنان کو بلانا چاہتی تھی اور وہ بھلا دے گی، اسے یقین تھا۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نامحرم کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ حنان اس کا نامحرم تھا، اس پر صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق تھا، اس کی یادوں پر، اس کے خوابوں پر اور اس کی محبت پر صرف اور صرف اس شخص کا حق تھا جس کے نام وہ اپنے تمام حقوق کر چکی تھی۔ خالہ نیلم، سندس، مریم اور آنٹی سب باری باری اسے دعائیں دیتے ہوئے اسے مل رہی تھی۔ یہ اس کے آخری لمحات تھے، اس گھر میں اس کی رخصتی ہو رہی تھی اور وہ معتبر سی خاتون اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بابا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ اداس تھے۔ تائی امی تو شاید شکر ادا کر رہی تھی اس کے جانے پر۔ وہ دور ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ دنیاوی دکھاوے کے لیے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلا تھا، لیکن وہ یہاں سے جانے سے پہلے انہیں بھی اپنے دل سے معاف کر رہی تھی۔ آج تک جو بدسلوکی انہوں نے اس کے ساتھ کی، وہ ہر بات کے لیے انہیں دل سے معاف کر چکی تھی۔ وہ نئے سفر میں پرانی یادوں کی بدمعاشی کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بائیں جانب اس کے بالکل قریب وہ شخص بیٹھا تھا جو اس کے تمام جمع حقوق کا اکلوتا حقدار تھا۔ گھونگھٹ لمبا ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی اور اندر کوئی خواہش بھی نہیں تھی اسے دیکھنے کی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے سفر کے تمام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر ختم ہوا تو رسموں کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنے چہرے سے بیزاری کے تاثرات کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ جتنی خوشی سے یہ ساری رسمیں ادا کرنا چاہتی تھی اتنا ہی بیزار اس کا موڈ ہو چکا تھا، جس کا اندازہ اس کی سانس نے بھی لگا لیا تھا۔ لیکن تھکاوٹ سمجھی یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی عورتوں کے رسموں کے بعد انہوں نے اسے کمرے میں لے جانے کے لیے ایک لڑکی کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اسے بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے گھونگھٹ ہٹا کر کمرہ دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی۔ ہر لڑکی کی طرح اس رشتے کے بارے میں اس نے بھی بہت سوچا تھا۔ شادی چاہے پسند کی ہو یا ناپسندیدگی کی، لیکن جذبات یکسر ہی رہتے ہیں۔ اس کا دل بھی بہت بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ کیا وہ اس شخص کو اپنی محبتوں کا حقدار بنا پائے گی جس کی وہ ملکیت تھی؟ کیا وہ اس شخص کو وہ خوشیاں دے پائے گی جس کا وہ حقدار تھا؟ کیا وہ حنان کو بھلا دے گی؟ اس کے دل میں کتنے ہی سوال تھے۔ جب آہستہ سے دروازے پر دستک ہوئی، اس کا دل ایک نئی ترنگ میں دھڑکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے آخر قدم کے ساتھ آکانکشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھ پائی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکا۔ مانتا ہوں یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن شرمانے کی اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بے ساختہ نظر اٹھا کر بے یقینی سے اپنے مزاج خدا کو دیکھنے لگی، جو مسکراتے لب اور دلکش نظر سے اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باغور اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ بے اختیار نگاہیں دروازے کی طرف گئی، جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اور تم یوں چوروں کی طرح دروازے پر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ڈارلنگ، تم کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر، اپنے مزاج خدا کے ساتھ ہو۔ وہ کافی بے تکلف انداز میں بولا۔ شوہر کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا میری شادی، میرا مطلب تم میرے شوہر ہو۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں اور تم یوں کیوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے تو لگتا تھا کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں تو تم ہوشی سے پاگل ہو جاؤ گی، لیکن تم تو شادی سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایک بار مل لیتی تو اچھا تھا، تمہارا کوئی فائدہ ہی ہو جاتا۔
جو میری یاد میں اتنے عشق بہائے ہیں ان کی بچت ہو جاتی۔ وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا، غلط فہمی ہے آپ جناب کی، میں اور آپ کے لیے آنسو بہاؤں گی؟ اتنے بے مول آنسو نہیں ہیں میرے، میں تو تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم جیسے انسان کے ساتھ محبت کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، جس کا احساس مجھے اب ہو چکا ہے۔ میں کبھی مر کر بھی تمہارے پاس نہیں آتی۔ اگر مجھے اس شادی سے پہلے پتہ چل جاتا کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تو میں نکاح سے انکار کر دیتی۔ وہ انتہائی غصے سے اسے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کے غصے پر بھی مسکرائے جا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ پر آکانشا کو شک ہوا کہ یہ حنان ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو تم نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم سے جب تمہاری مرضی پوچھی گئی تب تم نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے نکاح نامے پر تمہارا نام نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں مولوی صاحب کی آواز کو ٹھیک سے سن پائی تھی۔ اس وقت میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اب اس خوش فہمی میں مت بیٹھ جانا کہ تمہاری یاد میں آنسو بہا کر میں نے اپنے سر میں درد کر لیا تھا۔ کچھ نہیں تھا، بس میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، لیکن اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اور میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ایک چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ بس بس میری جھانسی کی رانی، جانتا ہوں میں تم کتنے بہادر ہو، اب مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سنو میری، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا، جبکہ وہ تو اس کے قریب آ کر بکھلا گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے ابھی سینے کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکلے گا، اور اس دل کے دھڑکن کے ساتھ حنان آسانی سے اپنا نام سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہی دل صرف اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ چھوڑو مجھے حنان، مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بات۔ وہ انتہائی غصے سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ وہ ایک سیکنڈ نہیں رہنا چاہتی تھی جو اس کے جذبات کی توہین کر چکا تھا۔ وہ کیوں رہتی اس شخص کے ساتھ جو اس کی محبت کو قدموں تلے رون چکا تھا؟ میں اپنی غلطی کو قبول کرتا ہوں آکانشا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، تم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، لیکن اس سب کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور اب تم اس وجہ سے بھی واقف ہو۔ میں عاشق کو بھلا کر آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ عاشق کو بھلا کر آگے بڑھنا میرے لیے ایک بے حد مشکل کام ہے۔ عاشق میری پہلی محبت ہے، اور پہلی محبت کو بھولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تم جس طرح سے میری زندگی میں آئی، مجھے لگا تم عاشق کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ تم میری تنہائیاں بانٹنے آئی ہو۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا تم میرا درد بانٹنے آئی ہو، مجھے محبت دینے آئی ہو، مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لانے آئی ہو۔ میں تو بس یہی سمجھتا رہا کہ تم میری عاشق کی جگہ لینے آئی ہو۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم عاشق کی جگہ لینے نہیں بلکہ اپنی الگ جگہ بنانے آئی ہو، اور میں یہ بھی سمجھ نہیں پایا کہ عاشق کی جگہ تمہیں نہ دینے کی ٹھان کر کبھی میں تمہیں اپنے ہی دل میں جگہ دے بیٹھا۔ ہاں یہ سچ ہے آکانشا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید مجھے اس محبت کا احساس کبھی نہیں ہوتا اگر اس دن امی اتنی بیمار نہ ہوتی۔ امی کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ مزید انہیں ٹینشن دینے سے ان کی جان جا سکتی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن میری ماں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور دوسری شادی کا ذکر آتے ہی میرے دماغ میں جو پہلا نام آیا وہ تمہارا تھا آکانشا۔ ہاں کانچا، یہ سچ ہے، شاید مجھے تمہاری محبت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن دوسری شادی کا خیال آتے ہی میرے دماغ میں سوائے تمہارے اور کوئی نام نہیں آیا تھا۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے تو وہ میری شادی کسی سے بھی کر دیں گی، تو سوچا کہ خود کوئی لڑکی ڈھونڈنے سے بہتر ہے اسے ڈھونڈوں جس نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ میں ساری رات صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ وہ پہلی رات تھی جب مجھے عاشق کا خیال نہیں آیا۔ میں نے تمہاری محبت کی توہین کی، تمہارے جذبات کو بری طرح سے رون ڈالا تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو، لیکن تمہاری آنکھوں کے آنسو اس دن دیکھ کر میں بہت تڑپا تھا۔ میں آکانشا، میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہمیشہ تمہاری تکلیف کی وجہ بنتا ہوں میں شادی سے پہلے تم سے ایک بار مل کر یہ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ تمہاری نئی زندگی کی شروعات خوبصورت ہو، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی آکانشا، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت برا تھا۔ میں نے تمہارے جذبات کی توہین کی، تمہارے محبت کو غلط نام دیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔
حنان اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا جب آکانشا پریشانی سے سامنے بیٹھتے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آکانشا کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دے اور اس کی باہوں میں سما کر اس کے دل کی دھڑکن کو سنے، ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لے، کبھی اسے خود سے دور نہ جانے دے۔ وہ اسے پانا چاہتی تھی، صرف اور صرف اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن نہیں اتنی آسانی سے۔ وہ اپنی توہین کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ حنان نے اس کے جذبات کی توہین کی تھی، اسے ہرٹ کیا تھا، ٹھیک ہے وہ معافی مانگ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اگر آج معاف کر دیا تو شاید آگے بھی حنان کبھی بھی اسے ہرٹ کر سکتا تھا، اور وہ حنان کو ایسا موقع دوبارہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں حنان، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ تم ایک بار میری محبت کی توہین کر چکے ہو، میرے جذباتوں کو بیمول کر چکے ہو۔ اب میں بار بار تمہارے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتی، میں اس رشتے کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں تم ہوگے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے قبول ہوتا، لیکن میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جس کی نظروں میں میری محبت کی کوئی قدر نہیں، جس کے سامنے میری نفس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارا ناراض ہونا جا بجا آکانشا، تمہاری ناراضگی، تمہارا غصہ، سب کچھ سر آنکھوں پر۔ ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں زندگی میں دوبارہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ حنان سکندر خان کا وعدہ ہے، اور مجھے کبھی باتیں بھی نہیں سناؤ کہ اس کی حفاظ سے آواز آئی۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میری ہر بات مانو گی؟ اس نے پھر سے کہا، وہ اسے عشق بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر سے سر ہاں میں ہلا گیا۔ میرا جب بھی نیلم اور سندر سے ملنے کا دل کرے گا تم مجھے فوراً لے کر جاؤ گی۔ اس کی فرمائش پر وہ بول اٹھا، ہاں میں تمہیں ہر روز پیرس کے چکر نہیں لگا سکتا، اتنا امیر نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے تو پھر معافی کینسل۔ وہ اس کے انکار پر فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر کمبل سیدھا کرنے لگا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں سال میں ایک بار پیرس لے جایا کروں گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا۔ نہیں، جب میرا دل کرے گا میں تب جاؤں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، دو بار اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتا میں تمہیں ایک سال میں۔ ٹھیک ہے، میں اچھا کماتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روز پیرس جاتا افورڈ کر پاؤں۔ 3 بار اس نے 3 انگلیاں نہ دکھائے، مطلب اس کی بات نہ ماننے کی تو اس نے قسم کھا رکھی تھی، مطلب کہ اگر 3 بار کے لیے ہاں کر تو تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ دیکھتے ہوئے بولا، سوچا جا سکتا ہے، وہ بے قدرے نیازی سے بولی۔ اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود بھی صرف سوچا جا سکتا ہے؟ اگر اتنا سوچ سمجھ کر تم ایگزامز دیتی تو فرسٹ پوزیشن آتی۔ کیا مطلب تم مجھے نالائق سمجھتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کبھی فرسٹ پوزیشن نہیں لی؟ وہ ہارس عورتوں والے انداز میں بولی تھی۔ آکانشا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کی شروعات ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر اپنے لمس چھوڑتا، وہ پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ایسے کیسے؟ پہلے میری تعریف کرو۔ پچھلے 8 گھنٹے سے مسلسل لہنگا پہن کر میں نے اپنی جان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور تم بنا میری تعریف کیے ہی مراحل ادا کر کے پیچھے پڑے ہو۔ پہلے میری خوبصورتی کی تعریف کرو، میری تعریف میں زمین آسمان کر دو، کسی شاعر کی حسین غزل کہو، آسمان کا چمکتا چاند کا، زمین کا سب سے خوبصورت پھول کہو، ٹھنڈے پانی کی جھیل کی لہر کہو۔ وہ ایک ادا سے کہتے ہوئے خود سے اسے دور کر کے بولی، یہ سچ ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن یہ پھول، پتے، سمندر، پانی، لہریں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، اتار، مشتری، یار یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم کیا اس کے بغیر کام نہیں چلا سکتی؟ کیا مطلب تم میری تعریف نہیں کرنے والے؟ وہ غصے سے بولی، یار میں تعریف کر دوں گا، لیکن جس انداز میں تم چاہتی ہو یہ شاعرانہ جملے مجھ سے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نارملی کر دو۔ شکریہ۔ ہاں تو کیا کرنا تھا؟ تمہاری تعریف؟ رائٹ، کرتا ہوں میں تمہاری تعریف۔ وہ دائیں بائیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تعریف کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ ریڈ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے تم پر۔ وہ کافی دیر کے بس اتنی سی لائن ہی بول پایا تھا۔ یہ تم نے سوٹ کی تعریف کی ہے، میری نہیں، وہ جتلاتے ہوئے بولی۔ یار میں تعریف کر رہا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھ کر سنو نا، بیچ میں بول کیوں رہی ہو؟ دیکھو آکانشا، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے شادی تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں بلکہ تمہارے سچے جذبات کو دیکھ کر کی ہے۔ میرے لیے تمہارے جذبات اہمیت رکھتے ہیں، جو تم نے صرف اور صرف میرے رکھے ہیں۔ تمہاری پاکیزہ محبت سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی انمول نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ان جذبوں
ان جذبوں کی قدر کروں گا تا قیامت تک۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی معافی ساری زندگی مانگتا رہوں گا۔ تم میری محبت میں کبھی بھی کسی قسم کا جھول نہیں دیکھو گی، اور یہ تعریف کرنا وغیرہ یہ سب کچھ تو مجھے خود بعد میں سکھا دینا تم۔ وہ اپنی بات کہہ کر معصوم سی شکل بنا کر بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ کیسے صحیح بیوی سے پالا پڑا ہے؟ تم کتنی صحیح ہو وہ تو اب پتہ چلے گا۔ اس یار آکانشا کے لبوں پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی جھک کر اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے آکانشا کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسے پوری طرح خود میں گم کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا آپ بولتی جا رہی تھی۔ محبت کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔ اس کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوری طرح سے اس کے باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ خواب اس طرح پورے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اپنے آپ کو کسی اور کی بیوی سمجھ کر حنان کو بلانا چاہتی تھی، اور اب حنان کی ہی باہوں میں خود کو پگھلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ حنان جس نے سوچا تھا کہ کیا عاشق کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، عاشق کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک قدم محبت کے ساتھ اٹھایا تھا اور اپنا دل بڑا کر کے آکانشا کو زندگی میں جگہ دی تھی۔ عاشق کو بھلانا آسان نہیں تھا، لیکن آکانشا کے ساتھ اس نئے سفر کی شروعات بہت حسین ہے۔ رات کی کالی سیاہی پھیلتے ہوئے ان کی زندگی میں خوبصورت روشنیوں کا سویرا ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی محبت میں گلاب کے مانند مہک رہی تھی، اور حنان کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹے ہوئے تھا۔ سچ ہے، لگن اور پانی کی شدت سچی ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آکانشا کی لگن سچی تھی۔ وہ حنان کی محبت کو پانا چاہتی تھی، اور اس نے پا لیا تھا۔ آج حنان پوری طرح سے صرف اور صرف اس کا تھا۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ اس کی محبت میں بھی یہ شرط نہیں تھی کہ وہ عاشق بلا دے۔ اس نے حنان کے ساتھ حنان کی پہلی محبت کو بھی قبول کیا تھا۔ حنان اکثر اسے عاشق کے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ عاشق سے اس کی سچی محبت کو محسوس کرتی تھی، لیکن اس کے انداز میں کوئی جلن یا حسد نہ تھا، کیونکہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتی تھی جو حنان کی محبت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حنان اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے بے جھجک کہہ دیتا۔ حنان اکثر اس سے باتیں کرتے ہوئے عاشق کا ذکر چھیڑ دیتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی بیزاری یا نفرت محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ عاشق کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی باتیں، اس کا اندازہ اسے عاشق کی یاد دلاتا تھا۔ آکانشا نے حنان کے ساتھ ساتھ عاشق کو بھی قبول کیا تھا، لیکن اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان دونوں میں کسی تیسرے کو نہ لائے۔ حنان نے شادی کے بعد عاشق کی ساری تصویریں گھر سے اتار دینے کو کہا تھا، لیکن آکانشا نہیں مانی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ بنانے آئی ہے، عاشق کی جگہ لینے نہیں۔ عاشق کی کوئی بھی چیز اس کی جگہ سے نہیں ہٹائی جائے گی۔ یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن اسے اس طرح سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ وہ بے قصور معصوم سی لڑکی ہمیشہ ہماری زندگی میں اہم رہے گی۔ عاشق بیٹا آرام سے گر جاؤ گی۔ وہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتی، دونوں طرف ہاتھ دائیں بائیں رکھے اسے آرام سے چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ جو ابھی ابھی چلنا شروع کر رہی تھی ایسے سپیڈ میں بھاگتی تھی کہ اکثر گر جاتی۔ آکانشا اس کے ساتھ ساتھ چلتی، اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی، لیکن گیٹ پر جیسے ہی دروازہ کھلا اور حنان کی انٹری ہوئی، اس کی سپیڈ سے دیکھنے لائق تھی، اور اس کی یہ سپیڈ دیکھتے ہوئے حنان نے بھی وہاں سے دوڑ لگائی تھی، کیونکہ اسے چلتے ہوئے ابھی صرف چند دن ہوئے تھے اور فی الحال تو وہ زمین پر ٹھیک سے پاؤں بھی نہیں رکھ پاتی۔ لیکن حنان کو دیکھتے ہی اس کا معصوم وجود پرجوش مارنے لگتا، اور باپ کو دیکھتے ہی وہ سارا ڈر بھول کر اس کی طرف بھاگ آتی، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ حنان دوسری طرف سے بھاگتے ہوئے فوراً اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے ابھی فقط دو ہی لفظوں سے آتے تھے، بابا اور ماما، جو کہتے ہوئے اس کے منہ پر اپنے تھوک بھرے بو سے دے رہی تھی، اور وہ بھی اس کی خوبصورت محبت کو وصول کرتا ہوا اس کے نرم پھولے پھولے گالوں کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ آکانشا نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سارا دن اس سے نخرے اٹھاتی رہتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی تھی، اس کی پسند کی ہر چیز اسے دیتی، لیکن شام کو باپ کے آتے ہی وہ اسے ایسے بھلا دیتی تھی جیسے اسے جانتی تک نہیں۔ عاشق اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر وہ صوفے پر بیٹھی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو جانا تھا، جبکہ آکانشا اپنے دوپٹے سے حنان کا چہرہ صاف کر رہی تھی، جو اس کی بیٹی
کی جارحانہ محبت سے تقریباً ساری بھیگ چکا تھا۔ ابھی وہ اپنے دوپٹے کی مدد سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی کہ اچانک حنان نے اسے خود پر گراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ انتہائی نکمی بیوی ہو تم، جب شوہر گھر آتا ہے تب اسے ویلکم کیا جاتا ہے پیار سے، جیسے میری بیٹی کرتی ہے، سیکھو تم اس سے، وہ شرارت سے بھرپور انداز میں اسے کہتے ہوئے آنکھیں دبا کر بولا۔ ہاں، اس بیٹی سے سیکھو جو سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اور تمہارے آتے ہی مجھے بھول جاتی ہے۔ اس کی کوئی ماں بھی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ حنان کی بہت کوشش کے باوجود بھی آکانکشا تم سے آپ نہیں آئی تھی۔ ہاں تو میں سکھا دیتا ہوں، اگر اس سے نہیں سیکھنا تو نہ جانے کب کچن میں اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور اب وہ اسے پوری طرح خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ حنان، میں چائے بنا رہی ہوں، گر جائے گی۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو دیکھ کر وہ بے بسی سے بولا، اس وقت چائے کا نہیں، یہ وقت چائے کا نہیں ہے۔ چائے، وہ شرارت سے کہتا ہوا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ السلام علیکم۔